مصطفیٰ کوکر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی نظر سے ایسا گزرا، آپ نے لاء بھی کیا ہوا ہے، پریکٹس بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ رہے ہیں، تو ایسا کبھی ہوا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اعلیٰ عدلیہ کو؟ اسما بہن، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جو سو موٹو پاورز ہیں، جو فکسیشن آف کیسز ہیں بفور ڈفرینٹ بینچز، وہ بہت عرصے سے متنازع رہے ہیں. بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ جناب یہ سو موٹو جو لیا گیا اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے. جو فکسیشن آف کیسز ہے، جو امپلیمنٹیشن بینچز بنتے رہے ہیں، ان کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. تو ایک تمام لیگل فٹرنیٹی میں اور معاشرے میں جو لوگ قانون اور آئین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان سب میں یہ کنسنسس رہا ہے اور ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ جو پاورز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں کہ جن کے اندر ہم نے سو موٹو دیکھا کہ لیا گیا اور پھر اس کے بعد جو نیچے کی عدالتیں تھیں انہوں نے ان لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیا. اس وجہ سے نہیں دیا کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے تو ہم نیچے سے ریلیف دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اصل میں بنیادی حقوق وہاں پہ پھر جو ہے وہ سفر کی ہے. اور نسلہ ٹاور کی اگزامپل سامنے، نسلہ ٹاور اور اس کے علاوہ بہت سی اگزامپلز بھی موجود ہیں. اور یہ جو سو موٹو پاورز ہیں یہ ایٹ ویم یوز کی گئی ہیں، آفن آربیٹریریلی یوز کی گئی ہیں، اور ان پاورز کے ایکسیسو یوز سے ایک لاپ سائڈڈ ویو جو ہے وہ لاء کی اپلیکیشن کا، رول آف لاء کا، وہ ایمرج ہوا ہے. ایک صاحب تھے جو برطانیہ کے سابقہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی رول آف لاء کے اوپر، اور اس جسٹس بنگم ان کا نام تھا، لارڈ بنگم. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنے نارمل کورس آف تھنگ سے، جو آپ کا ایک سیٹ پروسیجر ہے، اس سے ہٹ کے جب اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی رول آف لاء کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس لیے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. تو اب ہمارے ہاں تو یہ اگزامپلز ایسی اتنی موجود ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کی کوئی تاریخ بھی تابناک نہیں ہے. اس نے انڈر دا پریشر آف دا اسٹیبلشمنٹ اس نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ جو آج تک ہماری عدالتوں کے اوپر ایک دھبا ہیں. ہسٹوریکل مس کیریجز آف جسٹس ہوئے ہیں، ان کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور شاید ان کی وقت کے تحت ضرورت بھی ہو، لیکن اب جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، وہ ہماری عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہے. بالکل. اور آج تک اس مس کیریج آف جسٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے پریزیڈنشیل ریفرنس پینڈنگ ہے، اور ابھی یہ 63A کا ابھی اب یہ 63A کا جو فیصلہ موجود ہے، اس کی اپیل کا حق، اپیل موجود ہے وہاں پہ، لیکن اس پہ کوئی بینچ، کوئی کام نہیں ہوا. اور گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور اس سے بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا. اور سپریم کورٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن اسی طرح ہونی چاہیے. پنجاب میں الیکشن، لاہور کی لڑائی ہے یہ آپ کو لگتا ہے؟ تو اب اس ساری صورتحال میں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، اب تو یہ بڑی کھل کے لڑائی سامنے آ گئی ہے. سپریم کورٹ کی جو انٹرنل ڈویژنز ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس کا وہ حصہ سنایا جس میں انہوں نے معافی مانگی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک کہاوت ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. میں نہیں کہہ سکتی، آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. تو اب یہ باتیں کرنے کا فائدہ اس وقت آپ نے اپنی جو پرنسپل پوزیشن تھی وہ آپ نے چینج کی، آج آپ کمپرومائز کی، اور آج آپ اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس صورتحال میں. تو یہ کھلی جنگ ہے، اور اینڈ گیم میں نے پوچھنا ہے ابھی.